آپ مجددی نقشبندی سلسلے سے ہیں، کیا ہے یہ مجددی؟ مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی فروقی ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ سلسلے کے بانی ہیں۔ آپ کے جو پیر و مرشد ہیں وہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جن کو عارف باللہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ آپ کے مرید نے سوال کیا، حضرت آپ کو یہ باقی باللہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے کہا جب میں مروں گا میرا جنازہ جو کرائے گا اسے پوچھنا آپ کو باقی باللہ کیوں کہتے ہیں۔ تو جنازے کے بعد اس بندے نے اس جنازہ پڑھانے والے کا ہینڈ پکڑ لیا، حضرت آپ کو باقی باللہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ فنا ہے، یہ بقا ہے، یہ جا رہا ہوں، میں اپنا جنازہ خود پڑھا کے جا رہا ہوں۔ جدت پاک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرب کے دو رستے ہیں۔ آپ نے کہا نبی کے قریب ہو جاؤ یا ولی کے قریب ہو جاؤ؟ تو مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ زمانے میں اگر کوئی ولی ہے تو وہ مولا علی۔ مجددی سلسلے کی کچھ خاصیت، کچھ اثر آپ میں ہے؟ اللہ پاک مجھے اس قابل کر دے میں اس منزل پہ، اس لہجے پہ، اس رستے پہ چلنے کی تو کوشش مجددی لکھنا چھوڑ دیں میں نہیں کرتا۔ آپ مجددی کیوں لکھتے ہیں؟ الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ مرید بناتے ہیں، میں پیر بناتا ہوں۔ آپ کیا بناتے ہیں؟ حضرت میں تو اصل وجہ ہے کہ سالک بنا رہا ہوں نا، تعارف آپ کروائیں۔ آپ شیخ محسن رضا ہیں، جاننے کے لیے آپ شیخ بھی لکھتے ہیں، محسن بھی لکھتے ہیں، رضا بھی لکھتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا جو تعارف ہے کہ ہم نقشبندی مجددی اس لیے لکھتے ہیں کہ یہ کوئی تخلص نہیں ہے۔ آپ خود سے لکھتے ہیں یا لوگ آپ کو لکھتے ہیں؟ لیکن میں نے خود سے اپنے نام کے ساتھ جو ہے نقشبندی مجددی نسبت لگائی، پیروں کی اولاد ہوں تو مجھے صاحبزادہ تو اس نسبت سے کہیں گے، اولاد ہوں، اور میں شہزادہ غوث البراء اس نسبت سے ہوں کہ میرا نسب، میرا حسب اس گرانے سے ملتا ہے جسے ام البنین کہندا ہے۔ چنگیاں دے لر لگا میری جھولی پھول پہ، مندیاں دے لر لگ کے میرے اگلے بھی ڈل گئے۔ میں دن رات یہ کہتا ہوں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غربت اتنی تھی کہ کپڑا بنتا ہی نہیں تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیں۔ وہ اصل میں اس دور کی ضرورت تھی، اس دور میں غربت تھی۔ فطور عقل ہے کہ وہ لوگ جو نبی کو نور نہیں مانتے، جو نبی کو اپنے جیسا مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے نزدیک نبی کی ذات یہ ہے کہ نبی ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں۔ ہر حدیث مبارکہ سے یہی جاننا ہے کہ دنیا کائنات میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں در اہل بیت پہ آنا ہوگا، اگر تم دنیا کائنات میں عزت چاہتے ہو تو تمہیں در زہرا پہ سر کو جھکانا ہوگا۔ بے شک میں مولا کی سنت سمجھ کے صبح کی باسی روٹی کو کھانا پسند کرتا ہوں۔ پیروں کے اوپر الزام ہے کہ حلوے وغیرہ کھانے پینے کے بڑے شوقین۔ میں نے تو آج تک وہ جو ہے نا میٹھا بالکل کم کھاتا ہوں، وہ اس میں ذیابیطس کا، شوگر کا پیشنٹ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف اللہ اور بے بشر، اس حوالے سے میں ہوں آپ کا دوست محسن رضا شیخ۔ ویورز، عجیب مخمصہ ہے، حضرت انسان کو زمین پہ اتارا گیا اور اسے کہا گیا اپنے خالق اور مالک کو پہچانو، اس تک رسائی حاصل کرو۔ انسان اس تگ و دو میں شعور کی منازل طے کرتے ہوئے آگے نکلا تو اس کو مختلف طبقات نظر آئے۔ جس نے دعویٰ کیا کہ میں بہترین راستہ ہوں تمہیں تمہارے خالق اور مالک اللہ کریم تک پہنچانے کا۔ ان تمام طبقات میں سے ایک طبقہ جو تصوف اور خانقاہی نظام کے ذریعے اللہ تک رسائی اور رہنمائی کا دعوے دار ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں صاحبزادہ پیر وقاص منور مجددی صاحب۔ کیا حال ہیں صاحبزادہ صاحب؟ صاحبزادہ صاحب جو ہیں وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں فرام پنجاب یونیورسٹی ان اسلامک اسٹڈیز، اور گورنمنٹ کالج لاہور سے آپ نے گریجویشن کی اور جامعہ ازہر مصر سے پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ ہے۔ بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ صاحبزادہ صاحب آپ پیر بھی ہیں، پیری مریدی نظام بھی آپ کا، خانقاہی نظام بھی ہے، بہترین بات ہو گئی۔ صاحبزادہ صاحب آپ مجددی نقشبندی سلسلے سے ہیں، تھوڑا سا تعارف کرائیں گے کیا ہے یہ مجددی؟ حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی فروقی ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ سلسلے کے بانی ہیں، سلسلے کے شیخ ہیں۔ آپ کے جو پیر و مرشد ہیں وہ خواجگان خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جن کو عارف باللہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ آپ کو باقی باللہ کہا جاتا تھا، آپ کا لقب تھا۔ تو آپ کے مرید نے سوال کیا، حضرت آپ کو یہ باقی باللہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے کہا جب میں مروں گا میرا جنازہ جو کرائے گا اسے پوچھنا آپ کو باقی باللہ کیوں کہتے ہیں۔ تو جب آپ کا جنازہ ہوا تو
تو جنازے کے بعد اس بندے نے اس جنازہ پڑھانے والے کا ہینڈ پکڑ لیا، حضرت آپ کو باقی بلا کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ فنا ہے، یہ بقا ہے، یہ جا رہا ہوں میں اپنا جنازہ خود پڑھا کے جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے جس کی تہجد کی نماز کبھی بھی قضا نہیں۔ یہ جو جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کو مجددی الف ثانی بھی کہا جاتا ہے؟ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی، الف ثانی کہتے ہیں 1000 سال کا مجدد، اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ جو لقب ہے، یہ جو عرب کے مفتی تھے، عرب کے اس وقت کے جو شیوخ تھے، انہوں نے حضرت مجدد الف ثانی کو یہ لقب دیا تھا۔ آپ تو مٹے ہوئے تھے اور آپ نے ایک دفعہ ایک جگہ نماز عصر ادا کی، عصر ادا کی تو مولوی صاحب نے کہا حضرت آپ کدھر سے ہیں؟ آپ نے کہا سرہند شریف سے۔ وہ سرہند جو راوی کے کنارے پہ ہے، وہ جی آپ ادھر سے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے حضرت میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہاں پہ فصل نہیں ہوتی، دانا نہیں ہوتا، تو آپ کھاتے پیتے کہاں پہ ہیں؟ آپ نے فرمایا مولانا مجھے نماز لوٹانے دیں، میں پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ آپ نے عصر کے بعد پھر نماز جماعت دوبارہ پڑھی، تو آپ نے مولانا کہنے لگے عصر کی نماز کے بعد تو نفل ہی کوئی نہیں ہوتا، تو آپ نے کون سی نماز لوٹائی ہے؟ آپ نے کہا مجھے یہ عقیدہ آپ کا نہیں پتا تھا کہ آپ کو یہ اللہ پہ توکل نہیں ہے کہ جو رب جنگل میں جنگلات میں کھانا دے سکتا ہے، اس اللہ کو آپ اس طرح مانتے ہیں، تو میں نے آپ کے پیچھے نماز نہیں میری ہوئی، میں نے جماعت اپنی نماز دوبارہ لوٹائی ہے، عصر کی نماز دوبارہ میں نے پڑھی ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی ایک انمول، حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرب کے دو رستے ہیں۔ حضرت مکتوبات شریف آپ کی کتاب ہے، مکتوبات شریف میں آپ نے لکھا ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے دو رستے ہیں۔ مجدد الف ثانی سے پوچھا کہ وہ رستے کون سے ہیں؟ آپ نے کہا نبی کے قریب ہو جاؤ یا ولی کے قریب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ نبی کے قریب ہو جاؤ یا ولی کے قریب ہو جاؤ۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا کہ نبی پاک تو لا نبی بعدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو آپ تو خاتم النبیین ہے، آپ نے تو دنیا سے کوچ کیے ہوئے کئی سو سال گزر گئے ہیں، تو اب ہم کس کے قریب ہوں؟ تو آپ نے فرمایا الولیو الولیو الولیو، ولی کے قریب ہو جاؤ، ولی کے قریب ہو جاؤ۔ تو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ زمانے میں اگر کوئی ولی ہے تو وہ مولا علی۔ سبحان اللہ۔ مجددی صاحب ایک حدیث سے آپ لوگ استدلال کرتے ہیں، میں نے اکثر مجددی حضرات کو دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر صدی کے آغاز میں ایک مجددی کو بھیجتا ہے، مجدد کو بھیجتا ہے، لیکن مجدد الف ثانی 1000 سال کے مجدد ہے جی الف ثانی۔ میرا سوال ذرا سمجھ لیجئے گا، میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجددی سلسلے سے ہیں، تو مجددی سلسلے کی کچھ خاصیت، کچھ اثر آپ میں ہے؟ الحمدللہ یہ جتنی کرامات آپ نے بتائیں کہ آپ کے اندر بھی اس طرح کی کرامات موجود ہیں، ظاہر ہے آپ اس سلسلے سے ہیں تو آپ کے پاس۔ اللہ پاک مجھے اس قابل کر دے جی، میں اپنے لیے دعا گو ہوں، جی، میں اس منزل پہ، اس نہجے پہ، اس رستے پہ چلنے کی کوشش تو مجددی لکھنا چھوڑ دیں آپ مجددی کیوں لکھیں؟ مجددی لکھنے سے ہی اگر آپ کے پاس وہ اثرات نہیں ہیں، وہ اثرات آتے ہیں، وہ اثرات آتی ہیں۔ حضرت آپ کسی کی نسبت لے لیں، قادری نسبت ہے نا غوث اعظم کی، جی جی، چشتی نسبت ہے حضرت، نہیں ہم تو آپ کے سلسلے، آپ سے آپ کے سلسلے کے متعلق بات کریں۔ مجددی سلسلہ جب ہم لکھتے ہیں تو حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کی نگاہ کرم ہم پہ ابھرتی ہے، ٹھیک، اور آپ کی نظر سے، یعنی کہ آپ اسم با مسمہ نہیں ہیں، مسمہ بننے کے لیے ہم اس راہ پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم رستے کے مسافر ہیں، ہم رستے پہ چلتے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا ہم اپنے سلسلے کے کما حقہ ہو ایک شیخ کامل بن جائیں گے۔ جی زندہ باد۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں لوگ مرید بناتے ہیں، میں پیر بناتا ہوں۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لوگ مرید بناتے ہیں، میں پیر بناتا ہوں۔ آپ کیا بناتے ہیں؟ حضرت میں تو اصل وجہ کہ سالک بنا رہا ہوں، سالک بنا رہے ہیں، سالک بنا رہا ہوں کہ اس راستے کے، اس راستے میں لوگ آئیں، اس راستے پہ آئیں، اس راستے پہ یہ وہ رستہ ہے جو غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ مدر ٹریسا بھی یہ کام کرتی تھی، دیکھیں مدرسے کے مدر ٹریسا جو غیر مسلم تھی، بالکل وہ بھی کام کرتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک وہ صرف کرسچینلٹی ان کے نزدیک ہے کہ وہ اپنے صلیب کے نشان والے کو ہی اہمیت دیں گے، وہ صلیب جس نے پہنا ہے اسے اہمیت دیں گے۔ جی میں سمجھ گیا۔ اچھا مجھے یہ جاننا ہے مجددی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ جو میں نے دیکھا آپ کا نام صاحبزادہ پیر وقاص منور مجددی
نقشبندی بھی لکھتے ہیں جی آپ. جی نقشبندی. تو یہ اتنے زیادہ القابات، اسلام تو عاجزی کا جو ہے وہ درس نہیں دیتا کہ آپ کو نتھنگ ہو جانا چاہیے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے. بات سنیں، مٹا دے اپنی ہستی کو جی اگر کوئی مرتبہ چاہتا. تو یہ القابات دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جی القابات اس لیے نہیں لگائے جاتے کہ لوگ ہماری جان پہچان کی خاطر. ایک انسان کا تعارف ہوتا ہے نا. جی آپ اپنا تعارف آپ کروائیں. آپ شیخ محسن رضا ہیں، جی آپ کا تعارف ہے، وہ ہم جاننے کے لیے آپ شیخ بھی لکھتے ہیں، جی محسن بھی لکھتے ہیں، جی رضا بھی لکھتے ہیں. جی تو اس طرح ہمارا جو تعارف ہے کہ ہم نقشبندی مجددی اس لیے لکھتے ہیں کہ یہ کوئی تخلص نہیں ہے کہ یہ اس پہ یہ کہ میرے ساتھ مجددی آپ خود سے لکھتے ہیں یا لوگ آپ کو لکھتے ہیں؟ لیکن میں نے خود سے اپنے نام کے ساتھ جو ہے نقشبندی مجددی نسبت لگائی ہوئی ہے. جی یہ ٹھیک ہے. نہیں یہ جو صاحبزادہ پیر یہ لوگ لکھتے ہیں یا آپ نے خود میری بات سنیں، یہ لوگوں کو؟ صاحبزادہ لوگ مجھے کہتے ہیں جی کہ صاحبزادہ کسے کہتے ہیں؟ جی جو اولاد ہوتا ہے کسی. جی تو میں پیروں کی اولاد ہوں تو ماشاء مجھے اللہ. صاحبزادہ تو اس نسبت سے کہیں گے. پیر میں صاحب مولا غازی عباس کی آپ اولاد پیروں ہوں، ماشاء اللہ میں ماشاء اللہ مولا زندہ غازی باد عباس کی زندہ. اولاد ہوں اور میں شہزادہ غوث الورا اس نسبت سے ہوں کہ میرا نسب میرا حسب اس گھرانے سے ملتا ہے جسے ام البنین کہتے ہیں. زندہ باد. پیر صاحب آپ اپنے نام کے ساتھ پیر لکھتے ہیں تو پریکٹسنگ پیر بھی ہیں آپ کے؟ بے شک اصل آپ کے مرید ہیں؟ بالکل الحمدللہ. کتنے ہوئیں گے؟ میری بات سنیں، یہ مریدوں کی تعداد تو نہیں گنی جاتی تو نہ ہی کونٹلے یہ ایک پھر بھی اندازن ہزاروں میں ہوں گے. پیری مریدی جو ہے یہ اسلام میں اس کا تصور یہ ہے کہ رب کائنات نے ولایت کو جاری کی ہے. ٹھیک ہے جی. نبوت کے بعد ولایت چلی. ولی آئیں گے اور ہر صدی میں آئیں گے. ہر صدی ہر زمانے میں ولی کا رتبہ اللہ پاک قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ. ایمان والو اللہ سے ڈرو، جی اللہ کی طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اب کسی بندے نے کہہ دیا قرآن وسیلہ ہے، جی کسی نے کہہ دیا حدیث وسیلہ جی ہے، کسی نے کہہ دیا. اب یہ دیکھیں اگر قرآن ہوتا تو اللہ پاک قرآن کی جگہ قرآن کا لفظ استعمال کرتا جی کہ قرآن وسیلہ ہے، جی قرآن کو پکڑ لو. اللہ پاک قرآن پاک کا ذکر نہیں کر رہا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے لوگ کون ہیں جی یا اللہ صادقین کون ہے؟ اب قرآن پاک کی آیت مبارکہ فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اب قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے بہترین رفیق ہیں، بہترین ساتھی ہیں. مالک کون؟ فرمائے انبیاء، شہداء، صالحین، حسن اولئک رفیقا. یہ تمہارے بہترین ساتھی ہیں اور ساتھیوں سے ہم اپنے کٹ کے کچھ نہیں کر سکتے. صالحین کا لفظ جو ہے نا وہ پاک کا کہندا ہے چنگیاں دے لر لگا میری جھولی پھول پہ، جی جی مندیاں دے لر لگ کے میرے اگلے بھی ڈل گئے. سبحان اصل اللہ. نسبت جو ہے نا انسان کو وہ پروموٹ کرتی ہے، وہ اللہ تک پہنچاتی ہے، وہ رب کے رستے پہ اسے مزین کر دیتی ہے. دیکھیں آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں جی تو آپ جا کے جو نماز ہے وہ اکیلے پڑھتے ہیں یا پیش امام کے پیچھے پڑھتے پیش امام کے پیچھے ہیں؟ پیچھے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ نماز تو اللہ کی ہے، جی وحدہ لا شریک ہے، وہ رب ہے. جی. تو پیش لیکن امام اس میں تو روایات اور احادیث میں بھی ہے نا با جماعت نماز کی میری بات فضیلت. سن رہے ہیں کہ با جماعت نماز کے لیے کیوں آپ لوگوں نے اتنی تقدو کی؟ یہ اس لیے کیا کہ امام جو ہے وہ آپ میں سے نہیں ہے، وہ آپ جیسا نہیں ہے. جی وہ تقوی معیار، اس کا معیار تقوی رکھا گیا. پیر صاحب میں ابھی آپ نے جو ریفرنسز دیے ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں، جس طرح کونوا مع الصادقین کے حوالے سے آپ نے قرآن پاک کی آیت بتائی اور وابتغوا الیہ الوسیلہ کے حوالے سے اور صالحین اور شہداء کے حوالے سے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ وسیلہ ہے جس کی ابتغاء کا ہمیں حکم؟ بالکل، اللہ پاک کی ذات نے ہمیں چنا ہوا ہے. آپ کے کتنے مرید ہیں؟ ہزاروں میں ہوں. ہزاروں میں. دنیا میں 1.5 ارب آبادی تو صرف انڈیا پاکستان ہاں ہے، جی. تو کیا یہ ہزاروں اگر مائنس کر دیتے تو ان کے پاس تو وسیلہ ہی نہیں ہے جن کے پاس آپ کی معرفت نہیں، میری بات سنیں، تو وہ اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ اللہ پاک نے ایک بندے کو نہیں چنا ہوا. اب میرا سوال سمجھ چکے ہیں؟ سمجھ چکا ہوں. ایک بندے کو نہیں چنا ہوا جی کہ پیر وقاص منور مجدی اکیلا ہی ساری دنیا کا رکھ ہے. جی آپ کا تھانہ جو ہے جی بادامی باغ، شاد باغ جی یا تھانہ تاج پورہ، وہ کیا حدود کے اربا ہے، وہ آپ کا حدود اربا بدل جاتا ہے. تھانے کا آپ کا جاتے جائیں، گلبرگ کا تھانہ اور ہے، ڈیفنس کا تھانہ اور ہے، ہر جگہ کا حدود اربا ہے. اللہ پاک نے ہمیں ایک لمیٹڈ ایک دنیا دی ہے کہ یہاں پہ تبلیغ دین کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری؟ میری ذمہ داری ہے کہ میں اللہ والوں کو
اللہ کے بندوں کو, اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ رابطے میں لانا چاہتا ہوں. میں دن رات یہی کہتا ہوں, اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. مجھے یہ جاننا ہے کہ جو کونوا مع الصادقین اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تو آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ میں صادقین میں سے ہیں آپ؟ دیکھیں اللہ پاک کی ذات کا شکر ہے الحمدللہ, جب بھی آپ سچی بات کرتے ہیں, سچ بولتے ہیں, تو آپ صادقین ہیں. جی ٹھیک ہے. جب آپ سچی بات کرتے ہیں, بیعت بھی لیتے ہیں آپ؟ بیعت بھی لیتا ہوں. مریدوں سے بیعت لیتے ہیں. میں یہ کلمات کراتا ہوں کہ میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں, میں نماز پڑھوں گا, رمضان کے روزے رکھوں گا, حج کروں گا. ٹھیک ہے, وہ نصیحتیں کرتے ہیں, لیکن میں کچھ اور بات کروں. بیعت کے لفظی معنی جو ہیں یا اس کے جو اثرات ہیں وہ ہے تصرف بالنفس. تصرف بالنفس کیسے ہو سکتا ہے کہ جب نبی پاک نے مجددی صاحب بیعت رضوان لی, جی بیعت رضوان لی, وہ کیا تھی؟ مجددی صاحب بیعت کے جو اثرات اور بیعت کی جو ذمہ داری ہیں جو ہم نے علماء سے سنا اور کتابوں میں پڑھا, وہ یہ ہے کہ بیعت در حقیقت آپ کی جان, آپ کی مال, آپ کی اولاد, اس کے اوپر عہد ہے. جس طرح قرآن پاک فرماتا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. دیکھیں پروردگار عالم نے نبوت کا اور ولایت کا درجے کو الگ رکھا ہے, آپ دونوں کو اکٹھا نہ کریں. بیعت دیکھیں, بیعت رسول کی اور ہے, امتی کی اور ہے. اچھا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے مرید, ہاں جی, وہ مرید جان آپ کی میں اہم نہیں ہے, اور میرا میری دیکھیں میری بات سنیں, وہ رہنمائی ہم سے کیا لے رہا ہے, وہ رہنمائی کیا لے رہا ہے؟ علی فلا چمبے دی بوٹی من مرشد میرے وچ لائی ہوں, اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن تے آئی ہوں, جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہوں. اصل میں بیعت کے لیے مرید آتا ہے, وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے, توبہ کے لیے تائب ہوتا ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں حضور اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ میں ایک بندہ مومن ہے, وہ اس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں, وہ اعلیٰ ہے, وہ نبی زادہ ہے, اس کی محبت اعلیٰ ہے, اس کی رفت اعلیٰ ہے, اس کا دیکھنا اعلیٰ ہے, اس کا چلنا اعلیٰ ہے, اس کا کھانا اعلیٰ ہے, اس کا بولنا اعلیٰ ہے, اس کی نسبت قرآن پاک ہے, وہ حدیث رسول بیان کرتا ہے, وہ نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے, اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے, صحابہ کرام کا مقام بیان کرتا ہے, وہ اہل بیت طاہر سے محبت کرتا ہے, وہ مودد میں وہ آتا ہے, وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. حضور یہ میں آپ کو اپنے جو ہے نا آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آپ کی ڈیوٹی کسی نے لگائی کہ آپ ہاں جی بالکل, میرے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ, بابا جان محمد سرکار کالی چادر والی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے میں جانشین ہوں. آپ نے مجھے دستار خلافت عطا فرمائی, اور یہ دستار خلافت 400 سال سے ہمارے سلسلے میں چلی آ رہی ہے. ہمارے بزرگوں کو آگے عطا ہوئی, وہ سلسلہ چلتا حضرت سیدنا صدیق اکبر تک جاتا ہے. ہاں جی مجددی صاحب, اب تھوڑا سا کیونکہ آپ امام مسجد بھی ہیں, پیش امام جی ہیں, جی مجھے یہ جاننا ہے آپ سے کہ اسوائے حسنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں تو بے انتہا ساتھ کی تھی. بالعموم آج کے دور میں بالعموم تمام جو علماء ہیں, میں نے تو کبھی بھی کسی کی زندگی میں اس طرح طرز زندگی کو سادہ نہیں دیکھا. دیکھیں محسن بھائی, اگر آپ وہ کہتے ہیں کہ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن لیں, پابند لگیں, وہ اصل میں اس دور کی ضرورت تھی, اس دور میں غربت تھی, اس دور میں افلاس تھا. اب دیکھیں ایک ہے سخا, لفظ سخا کا لفظ جو ہے نا, وہ سخا کا ایک درخت ہے جو جنت سے زمین کی طرف آیا ہوا ہے, جس کی ٹہنیاں نظر نہیں آتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخاوت کرتا ہے اور جو کنجوسی بخل کرتا ہے, وہ دونوں بندے برابر نہیں ہو سکتے. ایک بندہ بخیل ہے, ایک بندہ کنجوس ہے, ایک بندہ سخی ہے. سخی کے لیے پروردگار عالم نے لباس کا شاندار پہننے کا حکم دیا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غربت اتنی تھی کہ کپڑا بنتا ہی نہیں تھا. نبی کے دور میں کپڑا فیکٹری ہی نہیں تھی, پیوند اس لیے لگتے تھے کہ وہ کپڑے کے لیے وہ جو شال مبارک آپ کے اوڑھنے کے لیے ہوتی تھی, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ روٹی, سادہ غذا اور سادہ آپ نے لباس پہنا. آپ کے جوتے مولا کائنات پابند لگاتے تھے. حضرت فاطمہ زہرا اپنے بابا کی شال مبارک کو پابند لگاتی تھی. کسی نے پوچھا سیدہ خاتون جنت سے کہ اپنے بابا کی شال پہ یہ اتنے پیوند لگاتی ہو, تمہیں خیال نہیں آتا تمہارے بابا تاجدار انبیاء ہیں, امام الانبیاء ہیں, خاتم النبیین ہیں, رحمت للعالمین ہیں,
جہان کائنات ہیں، بہار کائنات ہیں، شان کائنات ہیں، آن کائنات ہیں، ودوہا کے مکھرے والے ہیں، علام نشرہ کے سینے والے ہیں، مازاد کے کاجل والے ہیں، یاد اللہ کے گورے ہاتھوں والے ہیں. تو یہ اتنے شانوں والا نبی ہے اور یہ پابند لگے کپڑے پہنتے ہیں. تو آپ فرماتی تھیں وہ میرے بابے کو کپڑوں سے غرض نہیں ہے، میرا بابا دنیا کائنات کا وہ چراغ ہے جو کپڑے پہنے یا نہ پہنے وہ پھر ہی خوبصورت ہے. نبی کی ذات ایسی ذات ہے. حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر نکلے تو میں نے نبی کے چہرے کو دیکھا، چہرے مبارک مصطفیٰ کو دیکھا، اور ایک دفعہ 14ویں کی رات کے چاند کو دیکھا. تو جب میں نے 14ویں کا چاند دیکھا تو چاند کی وہ جو تمک تھی وہ بہت زیادہ تھی، چمک تھی 14ویں رات کا چاند. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کے چہرے کو دیکھا تو نبی پاک کا چہرہ مبارک پہ نا وہ دھمک، وہ چمک، وہ کہتے ہیں میں نے موازنہ کرنا شروع کیا، وہ چاند حسین ہے کہ یہ چاند حسین ہے. تو حضرت جابر فرماتے ہیں نبی پاک نے اپنا امامہ اتارا، اپنی زلفوں کو نکھار کے کہا جابر اب فیصلہ کر. کہتے ہیں جہاں حضرت جابر کہتے ہیں چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں میرے آقا کا چہرہ صاف ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مکھرہ ودوہا ایسا مکھرہ تھا، وہ جو بھی زیبتن کرتے تھے ان کے لباس، وہ لباس کے محتاج نہیں تھے. ہم لباس کے محتاج ہیں، ہم نہ لباس پہننے ہمیں لوگ ممبر پہ بیٹھنے نہیں دیں گے، ہم اگر عبا نہ پہننے ہمیں لوگ وہ مانیں گے نہیں. ہم لباس کے محتاج ہیں. نبی محتاج لباس نہیں ہے، نبی محتاج لباس نہیں ہے، امتی محتاج لباس ہے. اگر ہم عبا پہنتے ہیں، جبہ پہنتے ہیں، دستار پہنتے ہیں تو ہم لباس کے محتاج ہیں. ہم بناوٹ کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا یہ رہنما ہے، یہ لیڈر ہے، یہ قومی، یہ اسلام کا ساسا ہے، یہ اسلامی روایت پہ چلنے والا ہے. اگر ہم اسلام کے روح گردانی کرتے ہیں، اسلام سے ہٹ جاتے ہیں تو ہمارے پہلو سارے بدل جاتے ہیں. جی مجھے صاحب آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کیونکہ ہم نے روایات پڑھی کہ جب سرکار حتمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ایک نور تھا جس نے بالکل ان کو عالم قبر کے. بی بی آمنہ فرماتی ہیں، بی بی آمنہ فرماتی ہیں خارج منی نور، میرے سے نور نکلا. حضرت خارجہ منی نور. اب یہ عقل کا ہے فطور، یہ کچھ نہیں مانتے. صاحب آپ تو بہت انٹلیکٹ محسوس ہو رہے ہیں، لیکن ایک نہیں دیکھیں فطور عقل ہے کہ وہ لوگ جو نبی کو نور نہیں مانتے، جو نبی کو اپنے جیسا مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے نزدیک نبی کی ذات یہ ہے کہ نبی ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں. وہ ان کا بھی عقیدہ ہے. وہ بھی دنیا میں لوگ ہیں، فرد ہیں جن کے نزدیک نبی نعوذ باللہ من ذالک اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. وہ انجینئر مرزا کے الفاظ ہیں کہ نبی اپنا، مرزا صاحب نے، جیلمی صاحب نے کہا، اور میں نے وہ اپنی لسننگ پوائنٹ آف سے سنا اور میں نے اسے پھر اپنی طرف سے ایک چیلنج کیا، اسے چیلنج کیا. میں نے کہا چیلنج کیا مرزا صاحب میرے ساتھ صرف یہ نبی چیلنج کیا. میں نے کہا میرے ساتھ صرف اس پہ بیٹھ جاؤ کہ نبی کے پیشاب کی جو قدر ہے، قیمت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو غلاظت نکلتی ہے وہ غلاظت نہیں ہے، وہ پاکیزگی ہے، وہ طہارت ہے. چونکہ مولا کائنات کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے تو آج کوئی ضعیف روایت لے آؤ کہ کعبۃ اللہ کو کسی نے غسل دیا ہو، بیت اللہ کو کسی نے غسل دیا ہو. میری بات سن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ذات ہے کہ دنیا کائنات میں اگر کوئی بندہ نبی پاک کا مقابلہ کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا. کوئی بندہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنا کر وہ بندہ سمجھے میں ناکام ہو گیا ہوں تو وہ بندہ وہ فیک ہے، وہ اس کی زندگی برباد ہے. اور نبی کا طریقہ ہمارے لیے مومنوں کے لیے اولا ہے. نبی پاک نے جو کیا ہے وہ ہمارے لیے سربراہ زندگی ہے، وہ ہمارے لیے منار روشنی. مجددی صاحب آپ نے فرمایا ماشاءاللہ آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں پنجاب یونیورسٹی سے اسلامک سٹڈیز میں. جو معاشرے میں نارملی ویو پایا جاتا ہے کہ سب سے نالائق بچے کو وہ دینی تعلیم کی طرف مدرسہ، یہ اصل میں یہ ایک میرا سوال پورا جی اگر ہم کہیں تو آپ کے پاس یہ ڈگریز موجود ہیں؟ الحمدللہ. آپ بتائیے جو تاثر ہے نالائق بچے والا، اصل میں یہ آپ تو نہیں اپنے کنبے میں نالائق؟ نہیں الحمدللہ میں لائق فائق ہوں اور میں نے اسکالر ہوں اور میں نے اسٹڈی جو کی ہے وہ میں نے اسکالرشپ پہ پڑھا ہوں اور میں نے اپنی علم کے ذریعے اپنے مولا کو پہچانا ہے، میں نے اپنے مولا کائنات کو پہچانا ہے.
میں نے اہل بیت کو پہچانا ہے, میں نے حدیث رسول پاک کو جاننا ہے, میں نے قرآن پاک کی تفسیر سے جاننا ہے, میں نے ہر حدیث مبارکہ سے یہی جاننا ہے کہ دنیا کائنات میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں در اہل بیت پہ آنا ہوگا. اگر تم دنیا کائنات میں عزت چاہتے ہو تو تمہیں در زہرا پہ سر کو جھکانا ہوگا. اگر تم کائنات میں رزق چاہتے ہو تو تمہیں در زہرا سے بھی کو مانگنا ہوگا. اگر تم کائنات میں اپنی فلاح و بقا چاہتے ہو تو تمہیں یہ پنجتن پاک کے گرانے کو ماننا ہوگا. اور میں نے یہ الحمدللہ نالج کے ذریعے, اپنے علم کے ذریعے یہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ در پنجتن کے سوا جے درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا, ساواں دا ایک ساوا تیلا نہ ہوندا, ساڈی تے وقاص سوا بھی نہ لبدی جے آل نبی دا سانو وسیلہ نہ ہوندا. سبحان اللہ. میں یہ جاننا چاہتا ہوں مجدد صاحب, جی قبلہ, اسلام میں 73 فرقے, بالکل ایک حق پہ, بالکل, وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ ولا تفرقوا جميعا, اس پہ سند ہے کہ جی, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, فرقے میں نہ نہیں جانا. فرقے 13. ہاں جی 73 ہیں, 73 ہاں جی 73 ہیں, 73 فرقے. ہاں جی 72 وہ فی النار جہنم, جہنمی ہے فی الواحدہ. بسم اللہ کر کے ذرا یہ رہنمائی فرما دیں آپ پیر و مرشد. میری کون سا فرقہ حق پہ؟ میری بات سنیں, جدھر مولا علی ہیں ادھر حق ہے, جدھر علی نہیں ادھر حق نہیں ہے. سر بریلوی کہتے ہیں مولا علی ہم مولا علی کی طرف ہیں, اہل تشیع کہتے ہیں ہم مولا علی. وہی حق ہے. کون ہے جو مولا سے انکار؟ میری بات سنیں, مولا کائنات کے فرامین کے مطابق اگر مولا کائنات نے سوکھی روٹی کھائی ہے تو کون کھا رہا ہے؟ یہی تو میرا سوال تھا. یہی میری بات ہے. تو یار میری بات سنیں, اب میری بات سنیں, میری بات سنیں, یہی تو بے شک میں مولا کی سنت سمجھ کے صبح کی باسی روٹی کو کھانا پسند کرتا ہوں, اور میں اس لیے کھاتا ہوں, میرے مولا کائنات کھاتے تھے, میں اس لیے عمل کرتا ہوں. یہ اس لیے نہیں کہ دکھلاوا ہے یا لوگوں کو بتانے کے لیے, میں اس لیے عمل پیرا ہوں کہ میں نے رہنما ہوں, میں نے جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں, ان مخلوق خدا کا پیشوا بن کر میں نے پیش ہونا ہے. اور پروردگار عالم نے مجھے مولا کائنات کی بارگاہ سے یہ فیض اور یہ عطم دیا ہے. آپ کی ڈیوٹی کب لگی, کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی لگ گئی ہے؟ دیکھیں, ڈیوٹی لگانے والے کے لیے کوئی آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ جاری نہیں, مدرسہ نہیں ہے کہ جہاں سے آپ کو سند ملے گی. یہ ایک خانقاہ ہے, خانقاہ کی نظام کے اندر آپ جب آتے ہیں, خانقاہ کے آپ اولاد پاک ہوتے ہیں, تو آپ کا منصب دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کاروبار کرنا ہے, بزنس کرنا ہے, یا آپ نے اپنے اسلاف کے دین کے طریقے کو لے کے چلنا ہے. پیر صاحب, ایک عام تاثر یہ ہے معاشرے میں کہ یہ جو پیر لوگ ہوتے ہیں خوش خوراک ہوتے ہیں, جی حلوے اور میٹھے کے بڑے شوق. ہاں جی, آپ کا میرا اس میں یہ ہے کہ میرا تو شوگر جو ہے نا وہ میرے والد صاحب کو بھی تھی, والدہ کو بھی ہے, آتا تو انہیں تو ہی تو میں میٹھے سے بالکل گریز کرتا ہوں, اور میں بالکل میٹھے پیر حضرات نہیں پیران اعظام او اللہ کے بندے وہ جو پیران اعظام ہیں جو خوش خوراک ہیں, وہ چند ایسے نام نہاد لوگ ہیں جنہیں خوراک کا جو پیدا ہی کھانے کے لیے ہوئے ہیں. ہم اتنا کھاتے ہیں جتنا جیا جائے, ایک پرسنل سی سادہ سی خوراک ہے, وہ ایک چپاتی روٹی کی صبح لیتے ہیں, ایک دوپہر کو لے لیتے ہیں, ایک شام کو. جی الحمدللہ. آپ کثیر الازواج ہیں؟ جی نہیں, میں کثیر الازواج نہیں, ایک ازواج کو سنبھالنا نہیں, ایک ازواج کو سنبھالنا. سیرت نبی میں میرے نبی کون سی حلال لذت ہے جس سے مومن کو میری بات سنیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی پاک کا مقابلہ کرنا امتی کے لیے لیکن نہیں. میری بات سنیں, نبی کے نہیں, میں دردہ نہیں ہوں, لیکن میں جو سمجھتا ہوں میری اوپر ذمہ داری ہے, میری تبلیغ ہے, میری تبلیغ ہے. اگر میں ازواج کو ہی ٹائم دوں گا تو تبلیغ کو کون ٹائم دے گا؟ تو ایک رکھی ہوئی ہے اسی کو ٹائم دیتے ہیں, اس کے زندگی دراز کرے, اس کے محبت. آپ اپنے زمان میں کون سے حلوے پسند کرتے ہیں؟ میں نے اصل وجہ کہ حلوہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ شوگر کی وجہ سے بالکل. میری بات سنیں, یہ ساری چیزیں نعمت خداوندی ہے, ان کا انکار نہیں ہے. جو میں پسند نہیں کرتا, کھاتا نہیں, تو میں اس کا اظہار کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اصل میں یہ اس لیے نہیں کھاتا کہ میرے والد کو شوگر تھی, میری والدہ کو شوگر ہے,
تو اس لیے کر کے کہ وہ مدر کے ایکسچینج نہ ہو جائے، تو وہ اس لیے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو کور رکھنے کے لیے، صحت کو فٹنس کے لیے، میں اس لیے کر کے اسے اجتناب نہیں، پر پرہیزگار نہیں ہوں. اس میں یہ ہے کہ کھانے پینے سے اجتناب کرنا یہ بھی مومن کے لیے اللہ پاک نے بڑی بہتری رکھی ہے. دیکھیں اگر آپ جانوروں کی طرح کھاتے رہتے ہیں ہر ٹائم، آپ کی عقل معاف ہو جائے گی. آپ کو آپ عقل کی بات نہیں کر سکتے، عقل سلیم کی بات نہیں کر سکتے، آپ عقل محبت کی بات نہیں کر سکتے، آپ کل کی بات نہیں کر سکتے. آپ تو کھانے والے پیٹو ہو جائیں گے، تو پیٹ نکل آئیں گے. تو اب میں تو سلیم سمارٹ ہوں آپ کے ساتھ. مشعل راہ ہیں ہاں جو روایتی پیری مریدی نظام والے لوگ، خوش خوراک لوگ، ان کے لیے مشعل راہ ہے. بہرحال ناظرین، ہاں جی، جو میں نے گفتگو سے اخذ کیا وہ یہ کہ جو خانقاہی نظام ہے یہ بھی آپ کو تزکیہ نفس کے ذریعے ہاں جی، اللہ کے قریب کرتا اللہ ہے، کے قریب اللہ کے قریب کرتا ہے. اور بشر کو اللہ سے ملانے کے لیے یہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے. یہ اسکول آف تھاٹ ہی نہیں، یہ ایک پورا چیپٹر ہے، پورا ایک نظام ہے، پورا نظام ہے. اس میں یہ بندہ جب آتا ہے اسے نماز کے لیے لگایا جاتا ہے، اسے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے لگایا جاتا ہے، اسے نوافل کے لیے لگایا جاتا ہے، اسے استغفار پہ لگایا جاتا ہے، اسے تسبیحات دی جاتی ہیں. اسے مرید کو اپنے سلسلے میں داخل کرنے کے بعد ہم اپنے وظائف دیتے ہیں کہ یہ آپ نے پڑھنے ہیں. وہ اگر کھانا کھاتا ہے، نہیں کھائے، وہ بھوکا رہے، لیکن وظائف لازمی پڑتا ہے. اور وظائف کی لذت اس قدر ہوتی ہے کہ اس کی روح جو یا سلونہ کا نہیں، روح، یہ اللہ کے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو آپ کہہ دیں روح من امر اللہ، روح اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے. تو روح کی لذت جو ہے وہ انسان، روح نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ سوتی ہے، نہ جاگتی ہے، وہ بیدار محبت ہے. روح اللہ پاک نے انسان کے جسم میں رکھی ہے. اس روح کو تازگی دینے کے لیے ہمیں تسبیحات پڑھنی چاہیے، ہمیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ذکر کرنا چاہیے، ہمیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ذکر کرنا چاہیے، ہمیں سورہ فلق سورہ ناس پڑھنی چاہیے، ہمیں آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، ہمیں قرآن کریم کو تلاوت کرنا چاہیے. لیکن آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ. نبی پاک، یہ حدیث رسول پاک ہے، مسلم اور یہ بخاری کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ. اللہ کے نبی وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا پہلے نمبر پہ محبت نبی، نبی کی محبت سکھاؤ. نبی کی محبت ایسے آتی ہے کہ آپ بتائیں کہ بیٹا نبی تو پیشاب نہیں ڈھک سکتا، یہ محبت کی باتیں ہیں. یہ باتیں آپ بتاتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. وہ نبی نہیں ہوتا جسے دیوار کے پیچھے کا، نبی وہ ہوتا ہے جسے کل کی خبر ہو، آج کی خبر ہو. نبی نبا سے ہے، الا رحمت للعالمین. اور یا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پروردگار عالم نے اپنے نبی کو سراج منیر کہا ہے. اور یہ نبی کی ذات ہی ہمارے لیے حرف آخر ہے. اور نبی کی ذات پہ پیر جو ہوتا ہے، ولی کامل جو ہوتا ہے، وہ کبھی اپنی بات نہیں کرتا. وہ جب بھی بات کرتا ہے وہ نبی کی بات کرتا ہے، وہ حدیث مبارکہ کی بات کرتا ہے. وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ مرید کو میری طرح دستار پہن لے، میری طرح داڑھی رکھ لے. وہ کہتا ہے نہیں، جس طرح میرے نبی نے سنت رکھی ہے اس طرح رکھ، جس طرح میرے نبی نے امامہ پہنا ہے اس طرح پہن. میرا نبی جیسے چلتا تھا ویسے چل، میرا نبی جیسے کھاتا تھا ویسے کھا، میرا نبی جیسے سوتا تھا ویسے سو، میرا نبی جیسے دیکھتا تھا ویسے دیکھ، میرا نبی جیسے اپنی زندگی کو مشقت کے ساتھ. صحابہ کرام کہتے ہیں مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ گارا اور اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے اور مسجد نبوی کی تعمیر کرتے تھے. اور آج کے پیران نظام کو یہی حکم ہے کہ تم بھی اپنے مریدوں کے ساتھ مل کے کام کیا کرو. اور اصل میں پیر کامل وہی ہوتا ہے جس کے دل میں خوف خدا بھی ہو اور ذکر مصطفیٰ بھی ہو. جس کے دل میں خوف خدا نہیں، ذکر مصطفیٰ نہیں، وہ ولی کامل نہیں ہو سکتا. ولی کامل کا رستہ یہ ہے کہ ولی دنیا کائنات سے بے نیاز ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم لا يحزنون. اللہ کے ولی کو کوئی غم یا حزن نہیں ہے. وہ یا اللہ سے غم اور حزن کیوں نہیں ہے؟ فرمایا میں نے اس کے دل سے نکال دیا ہے، دنیا کا ڈر نکال دیا ہے، دنیا سے بے نیاز کر دیا ہے. اللہ پاک نے ولیوں کو یہ مقام و مرتبہ دیا ہے. اللہ پاک نے ولیوں کو یہ مقام و مرتبہ دیا ہے. نبی پاک نے فرمایا من ادا ولیہ حرب اللہ، جس نے ولی سے دشمنی کی میں نے اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. یا رسول اللہ خدا، یہ ولی ہے کون ہے؟ ولی ہے کون ہے؟ وہ آپ ہمیں بتائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جن کے چہرے کو دیکھیں، جن کے چہرے کو دیکھیں، فیس کو دیکھیں، اللہ یاد آ جائے. سبحان اللہ، بہت شکریہ. جن کی بناوٹ کو دیکھیں
تو رب سونا یاد آ جائے. اور اللہ پاک کی ذات ہے، وہ اپنی ذات میں نفی کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مٹاتے ہیں، وہ راتوں کو گریہ گزاری کرتے ہیں، وہ رات کو روتے ہیں، اٹھ کے مصلی پہ بیٹھ کے تہجد کے وقت وہ اللہ سے کہتے ہیں یا پروردگار عالم یہ تیری امت ہے، تیرے بندے ہیں، تیرے مخلوق ہے، اس پہ رحم فرما. وہ مخلوق خدا سے ساتھ وابستہ ہو کر انہیں اپنے خالق کے ساتھ تعلق استوار کرتے ہیں. وہ ان کا دن رات یہ مشن نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں لوگ پہچانے، ان کا مشن یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کو پہچان لیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ سے اپنا رشتہ استوار کر لیں. میرا کوئی مرید ہے وہ نفل پڑھتا ہے تو ثواب کس کو ملتا ہے؟ مرید کو ہی ملنا چاہیے. نہیں سرکار جس نے سکھایا اس کو بھی ثواب دارین ہے. اللہ پاک نے ہاں حصے دار ہیں. ہمیں بسم اللہ کسی کو پڑھاتے ہیں، ہم بچوں کو قرآن شریف کی تعلیم دیتے ہیں، وہ بچہ قرآن شریف پڑھے گا تو ہمارے لیے وہ صدقہ جاری ہے. ہمیں نفع علم سے ہم کسی یہ دیکھیں، آپ یہ میڈیا کے ذریعے ہمیں بات بتا رہے ہیں، یہ بات اگر کسی کے دل کو اچھی لگی، کسی نے عمل کر لیا تو میرے لیے تو نجات ہوگی، میرے لیے تو نجات ہے. تو میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک میرے کلام حق میرے زبان پہ جاری فرماتا ہے اور مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور میں حق ہی بولوں گا. میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ پیر وقاص کو مان لو، پیر وقاص کی آپ پوجا کر لو، پیر وقاص کو آپ شیخ کامل مان لو. اور ارے بندے مجھے کیا ماننا ہے؟ ہم تو دلدل میں پڑے ہوئے ایک پتھر ہیں، پتھر کے اوپر پاؤں رکھو اور اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ. ہم دلدل میں پڑے ہوئے پتھر ہیں. گاٹ یور پوائنٹ. بہت شکریہ صاحبزادہ پیر وقاص منور مجددی صاحب. آپ سلامت رہیں، زندہ باد رہیں. بہت خوشی ہوئی آپ نے وقت دیا. تھینک یو سو ویری مچ. مجددی سلسلہ اللہ تک رسائی بذریعہ ذکر اذکار اور وظائف کراتا ہے. اس کے لیے پیر ضروری ہے اور وہ پیر کامل ہونا چاہیے. اس سے جو عبد ہے، جو بشر ہے، وہ اللہ تک رسائی اور اس تک معرفت حاصل کر سکے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل بے بشر کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہم اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی جو ہے وہ پیش کر سکیں. تھینک یو سو ویری مچ. فی امان اللہ. الف اللہ ہے اور بے بشر ہے.